بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شب معراج کے اس عظیم، ایمان افروز اور دلوں کو ہلا دینے والے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اعزاز عطا فرمایا جو نہ کسی نبی کو ملا اور نہ کسی فرشتے کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت مشکل دور تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، جو ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ڈھارس تھیں۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، جو کفار مکہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط ڈھال تھے۔ اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ کے کفار کی طرف سے ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ طائف کا سفر بھی ناکامی اور اذیت پر ختم ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف دعوت اسلام کو رد کیا بلکہ پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ جسم زخمی تھا، دل غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور صرف یہ دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین والوں نے رسول کو ستایا اور آسمان نے آپ کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا۔ جبرائیل جنتی سواری براق کے ساتھ تشریف لائے۔ براق سفید رنگ کا نورانی جانور تھا جس کے قدم وہاں پڑتے تھے جہاں نگاہ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں حرم کعبہ سے اٹھایا گیا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ سفر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معجزہ سب سے عظیم مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ یہ سفر جسے ہم اسرا کہتے ہیں، آج کے حساب سے ناممکن لگتا ہے، مگر اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر ایک حیرت انگیز منظر پیش آیا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہاں جمع تھے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جبرائیل نے آذان دی، اقامت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب نبوت کا مرکز، قیادت کا منصب اور آخری شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد معراج کا سفر شروع ہوا۔ آسمانوں کی طرف وہ روحانی اور جسمانی پرواز جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دائیں طرف دیکھا تو خوش ہوئے، بائیں طرف دیکھا تو رو پڑے۔ بتایا گیا کہ دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف جہنمی لوگ ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، تیسرے پر حضرت یوسف جنہیں حسن کا نصف دیا گیا، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں جبرائیل امین رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، مگر آپ کو اجازت ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب الہی نصیب ہوا جو کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوا۔ قرآن میں فرمایا گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عظیم تحفے عطا فرمائے۔ سب سے بڑا تحفہ نماز تھا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ کے حضور رجوع کیا گیا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں مگر اجر 50 کا رکھا گیا۔ یہ ثابت ہوا کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ کچھ لوگ حرام کھاتے تھے، کچھ سود خور تھے، کچھ غیبت کرنے والے تھے۔ یہ سب امت کے لیے تنبیہ تھی کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات واپس مکہ تشریف لے آئے۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار نے مذاق اڑایا، انکار کیا اور آزمائش کے لیے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشانی بیان فرما دی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب ملا۔ شب معراج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آزمائش کے بعد ہی بلندی آتی ہے۔ نماز اللہ سے تعلق کی سب سے مضبوط ڈور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوق سے بلند ہے۔ ایمان عقل سے نہیں، یقین سے مضبوط ہوتا ہے۔